رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قال لهم اتبعوا ما أنزل الله قال بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي وهم لا يعقلون. آیت نمبر 170 171 اس میں کہا گیا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام اتارے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور سیدھا راستہ نہ پایا ہو تو کیا پھر بھی وہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہاں پکار کی آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ان میں یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے باپ داداؤں کی اندھی پیروی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے احکاموں کی پیروی کرو، یعنی کہ وہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اپنی کتابوں میں اتارے ہیں اور اپنے نبیوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے ہیں، یعنی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، تو وہ ان احکاموں کو نہ فالو کرتے ہوئے بلکہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان احکاموں کو فالو نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو فالو کریں گے جو کہ ہمارے بڑے بوڑھے فالو کرتے آئے ہیں، جس طریقے پر جس جھرے پر ہمارے بڑے بوڑھے کرتے آئے ہیں، اس کو نہ کہ حالانکہ جو ان کو نہ دین کی سمجھ تھی اور نہ ہی ان کے پاس کتاب کی ہدایت تھی۔ اگر ہم اسے آج کے ٹائم سے ریلیٹ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے معاشرے میں کہ بھائی ہمارے ہاں تو ہلدی اور مہندی کی رسم کے بنا، گڑ چڑی کے بنا شادیاں نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ان سے سوال پوچھو کیوں بھائی ایسا اس میں کیا ہے، کیا اللہ نے کوئی ایسا احکام دیا ہے؟ نہیں بھائی نہیں، ہمارے تو بڑے بوڑھے ایسے کرتے آئے ہیں شروع سے، تو اس لیے ہم بھی اس کو ہی فالو کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں تو بیٹیوں کو پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ کیوں نہیں دیا جاتا؟ بھائی ہمارے تو بڑے بوڑھوں سے ایسے چلتا ہے، اگر کوئی مانگ لیتا ہے تو ہمارے یہاں تو قطع تعلق ختم ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں تو رشتہ ختم کر دیتے ہیں اس سے، اور کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے اس بات کی قرآن سے یا حدیث سے یا اللہ کے احکام کی طرف سے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو منگلوار کے دن گوشت نہیں کھا سکتے، باقی سارے دن تو کھا سکتے پورے ہفتے، لیکن منگلوار کو نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھائیں گے بھئی؟ ہمارے باپ داداؤں نے ایسے کیا۔ کوئی لاجک مطلب ان کے پاس اویلیبل ہوتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں جو باپ دادا ہیں، یعنی کہ جو اپنے پوروج ہیں، ان کی اندھی پیروی اور اتباع کی مذمت ثابت ہوتی ہے اس آیت سے۔ اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جائز پیروی اور اتباع کی شرطیں اور ایک ضابطہ یعنی کہ رول معلوم ہوتے ہیں۔ کیا رول معلوم ہوتے ہیں؟ یعنی کہ اصل میں اتباع کرنی کس کی ہے؟ یہاں پر دو لفظوں کا استعمال ہوا ہے، لا یعقلون اور ولا یہتدون، یعنی کہ جو لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں اور جن کے پاس ہدایت نہیں ہے، یعنی کہ ایک تو ان کے پاس علم نہیں ہے اور ان کے پاس عقل بھی نہیں، یعنی کہ فہم کا استعمال بھی نہیں کرتے وہ لوگ، یعنی کہ جو ان کے باپ دادا ہیں انہوں نے تو استعمال کیا ہی نہیں، یعنی کہ جو ان کی فالو کر رہے ہیں وہ بھی عقل اور فہم کا استعمال نہیں کرتے اور نہ ہی ہدایت پر ہیں اور نہ ہی ان کے پاس علم ہے۔ یعنی کہ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ دادا کی اندھی پیروی کو اس لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ انہیں عقل نہیں تھی اور ان کے پاس ہدایت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس سے پہلے والی آیت میں، آیت نمبر 179 میں جو بتایا گیا، جو ایک لفظ آیا ہے فحشا، تو اس سے یہ ریلیٹڈ ہے کہ اس سے تعلق یہ ہے کہ جو پہلے مکہ کے اہل مکہ جو لوگ تھے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ مکہ کا طواف کرتے تھے برہنہ ہو کر، یعنی کہ سارے لوگ اکٹھا ہو کر، عورتیں مرد سب برہنہ ہو کر مکہ کا طواف کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں اور مطلب اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس میں ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اس لیے ہم ایسے ہی اس حالت میں اپنے رب کے آگے کھڑے ہوں گے جس حالت میں ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا تھا، یعنی کہ بھیجا تھا۔ تو اس لیے وہ پورے برہنہ ہو کر، یعنی کہ فحاشی کی حالت میں، بے حیائی کی حالت میں وہ سارے اکٹھے ہو کر عورت مرد ایک جگہ اور وہ کرتے تھے۔ اور اس ٹائم پہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عرب میں شعروں کا کلچر ہوا کرتا تھا، وہ شعر و شاعری پڑھتے تھے، تو جب وہ طواف کرتے تھے تو وہ شعر کہا کرتے تھے وہ عورتیں اور باقی لوگ
کہ اگر اللہ کی عبادت مطلب اپنے رب کی عبادت کرتے وقت چاہے ہمارے بدن کا کوئی تھوڑا حصہ کھلے یا ہم پورے کے پورا حصہ مطلب ہمارا کھل جائے، چاہے ہم بھرے نہ ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں. تو یہ جاہلانہ جو رواج تھا وہ وہاں پر مکہ میں فیمس تھا. تو یہاں اسی بات کو اگر اس کا اگزامپل لیا جائے تو وہ کیا کر رہے تھے، وہ اپنے باپ داداؤں کو فالو کر رہے تھے. یعنی کہ اپنی عقل نہیں لگا رہے تھے کہ یہ فحاشی کا کام ہے، بے حیائی کا کام ہے. وہ بس اندھے بہرے گونگوں کی طرح اپنے باپ داداؤں کو فالو کیا جا رہے تھے. اب یہاں پہ اصل میں اتباع کرنی کس کی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کس کی اتباع کرنی ہے؟ تو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام اور اس کی صلاحیت اللہ کے فرمان سے احکام نکال سکے وہ عالم جسے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. یعنی کہ جو اجتہاد کی صلاحیت جس کو حاصل ہو، جو احکام قرآن اور سنت میں جو ہمیں واضح طور پر نہیں ہے، جو کلیئر نہیں ہے، اسے قرآن اور سنت کے قیاس کے ذریعے نکال سکتا ہے. ایسے عالم مجتہد کی پیروی تقلید اتنا جائز ہے. یعنی کہ اجتہاد کہتے ہیں یعنی کہ قرآن اور حدیث سے مسائل اور احکام جو لوگ نکالتے ہیں، ہے نا، اس کو کہتے ہیں مجتہد عالم. جو علم رکھتے ہیں قرآن کا اور حدیث کا، اور ان کے ذریعے سے جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کے حل نکالتے ہیں، جو کہ ایک عام انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے نا، اتنا ڈیپ تھنکنگ کرنا. تو ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا، اور ہمیں اس کی اتباع اس لیے نہیں کرنی کیونکہ اس کا حکم ماننا ہے اور اس انسان کی اتباع کرنی ہے، یعنی کہ اس عالم کی اتباع کرنی ہے، بلکہ اس لیے ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے کیونکہ اللہ کا حکم ماننا ہے، کیونکہ ہم ڈائریکٹ اللہ کے حکم سے واقف نہیں ہو سکتے. اس لیے مجتہد عالم کی اتباع کر رہے ہیں ہم، تاکہ اللہ کے احکام پر ہم عمل کر سکیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ باپ دادا کی تقلید کے منع ہونے کا ذکر سے مراد ہے کہ باطل کے عقیدوں اور برے اعمالوں کی تقلید کرنا، یعنی کہ اس کی پیروی نہ کرنا. صحیح اعمالوں اور عقیدوں کی پیروی اس میں شامل نہیں ہے. یعنی کہ اس کی وجہ یعنی کہ جو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اپنی باپ داداؤں کی پیروی نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی اشارہ دیا ہے نا کہ ان باپ داداؤں کی پیروی نہیں کرنا جن کے پاس ہدایت نہیں ہے اور عقل نہیں ہے. تو اس آیت میں ان باپ داداؤں کی وہ ہے جو کہ باطل پرست ہیں، ان کی نہیں ہے جو حق پر ہیں، ان کی تو ہم پیروی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وضاحت سورہ یوسف میں اس طرح کی گئی ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 37 to 38. میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر اللہ پر ایمان نہیں لاتے چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے. یعنی کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ باطل پرست ہیں ان کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور اپنے بزرگوں یعنی کہ جو اب ان کے جو انبیاء کرام تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کا ذکر ہوا ہے، ان کا طریقہ اختیار کیا ہے. یعنی کہ جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے احکاموں کو مانتے تھے. اس آیت سے پوری وضاحت کے ساتھ ثابت ہو گیا ہے کہ باپ دادا کی تقلید باطل میں حرام ہے، لیکن حق میں بالکل جائز ہی نہیں بلکہ بہتر ہے، اچھی ہے. آیت نمبر 171. اس میں دو پہلو دیے گئے ہیں کہ یہ ایک لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے. یعنی کہ ان لوگوں کی حالت ان بے عقل جانوروں کی جیسی ہے جو اپنے جھنڈ کے جھنڈ چرواہوں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور بنا سمجھے بوجھے ان کی آواز پر حرکت کرتے ہیں. یعنی کہ وہ بالکل اندھے ہو مطلب بالکل اپنی عقل کو بنا یوز کیے کیا کرتے ہیں، وہ بس سیدھے سیدھے چلتے جاتے ہیں، اور جو ان کے پیچھے ان کا چرواہا چلتا ہے اسی کی آواز کو سنتے ہیں، انہی کی پکار کو سنتے ہیں اور اسی پہ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کو بلاتے اور جب کوئی حق ان کو بتاتا ہے، ان کو بلاتا ہے اور ان کی دین کی دعوت دیتا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم مطلب اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ مانو کسی جانور کو پکارا جا رہا ہے، یعنی کہ کسی بے عقل مخلوق کو. یعنی کہ جانور جو ہے وہ بے عقل مخلوق ہوتے ہیں نا، جو کہ صرف آواز سنتے، یعنی کہ آواز تو ان کے کانوں تک جا رہی ہے مگر کچھ سمجھتے نہیں ہے کہ کہنے والا ان سے کیا کہہ رہا ہے. یعنی ان کی سمجھ میں، دماغ میں کوئی عقل کی بات نہیں آتی ہوتی. حق کی باتوں کو سننے سے وہ بہرے ہیں، حق کہنے سے وہ گونگے ہیں، اور حق کی راہ چلنے سے وہ اندھے ہیں، عقل و فہم سے دور ہیں. یعنی کہ جب سارے ہی ان کے حواس خراب ہیں تو پھر ان کو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا، اور وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ فہم رکھتے ہیں. تو ان دونوں آیتوں کا کنکلوژن یہ ہے کہ اندھی پیروی جو ہوتی ہے وہ کسی کی جائز نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اپنے بڑے بوڑھے ہوں اور ہمارے بابا ہوں، پیر ہوں، یا کوئی بھی ہو. اگر وہ باطل کی پیروی کرنے کو کہہ رہے ہیں تو وہ حرام ہے، اور حق کی پیروی اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ بالکل جائز ہی نہیں ہے، وہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے اور اچھا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے ہماری سماج کی نظروں میں وہ چھوٹا انسانی کیوں نہ ہو. اگر وہ ہمیں حق کی طرف دعوت دے رہا ہے تو بے شک ان کی پیروی بہت اچھی ہے.
اور کرنی چاہیے ہمیں۔ دوسرا ہے کہ عقل مند انسان اس باتوں کو عقل مند انسان جو ہوتا ہے، یعنی کہ جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں، جو لوگ انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی کہ جو جانوروں کی طرح زندگی بسر نہیں کرتے ہیں، بس کھا لیا پی لیا اٹھ گئے بیٹھ گئے، ہے نا، جو نارمل زندگی کے علاوہ بھی یعنی کہ اب توجہ کرتے ہیں اپنے رب کی بنائی چیزوں پر، اپنے رب کے بھیجے گئے کاموں پر، جو عقل مند انسان ہوتے ہیں اصل میں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں، اپنے سوجھ بوجھ کا استعمال کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں ہر ایک بات کی۔ اور باطل پرست کیا ہوتے ہیں، وہ مطلبی ہوتے ہیں، آلسی ہوتے ہیں۔ تو ان انسانوں کی مثال کیسی ہے کہ جیسے وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اس طرح کے لوگ اللہ کے حق سے منہ پھیر لیتے ہیں، اللہ کے احکاموں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ حافظ میں اللہ ہم سب کو حق کی پیروی کرنے والا بنائے اور ہمیں راہ راست پر چلائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔